صحیح ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس آیت کی فضیلت میں یہ ڈاکٹر شامل ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک کو زندہ کیا یعنی زندگی بخشی، علاج کیا تو وہ انسان اچھا ہوا، صحت مند ہوا، چلنے پھرنے لگا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بستی میں مت رہو جہاں دو لوگ نہ رہیں۔ تو یہ ان دونوں لوگوں کا کردار۔ اور اس کے علاوہ جو یہ انجینئرنگ ہے، آج جانتے ہیں یہ دنیا کا ڈیولپمنٹ یہ میتھ کے اوپر ہے پورا کا پورا، سائنسی یہ ٹیکنالوجی جو ہے، آج جو ایجادات ہیں، اکتشافات ہیں، آج عددی قوت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، عددی قوت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی کہ ہماری تعداد بہت ہے، ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ ابھی یہ زمانہ ہے، اسی لیے آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ قرآن میں کیا کہا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے ہی بندے رہتے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے، اکثر ایسے ہیں لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، اکثر ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، اکثر ایسے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کے دین کو نہیں جانتے، یہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پائیے گا۔ تو عددی قوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کے ڈیٹ میں وہی ملک قوت والا ملک کہلاتا ہے، اسی کی حکمرانی ہوتی ہے جو ٹیکنالوجی میں آگے ہے، جو ایجادات میں آگے ہے، جو اپنی فوجی اور لشکری قوت کے اندر مضبوط ہے، تو اس کا دھاک دنیا کے اوپر جاتا ہے۔ ہمارا دور جب 1000 سال دور تھا تو اس وقت ہم ہر چیز میں آگے تھے۔ سمندر میں سب سے پہلے کون اترا تھا؟ سمندر میں سب سے پہلے تو ہم اترے تھے، بڑی بڑی اسٹیمریں اور جہاز تو ہم نے بنائی تھی، لیکن آج کتنی سب مرین لوگوں نے بنا لیا اور ہم پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے۔ آج ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے۔ ہم خود اس ملک میں جہاں رہتے ہیں، ہمارا فیصد کتنا ہے؟ 2.5 سے 3%۔ ٹوٹل ملائیے گا تو آپ 6% تک جائیے گا، جا رہے ہیں، اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ گورنمنٹ کے حساب سے 14%، 20%، 25%، ہماری تو یہ تعداد ہے، لیکن تعلیم یافتہ کتنے ہیں ہم لوگ؟ 50% ہم جاہل ہی ہیں۔ تو جس قوم کا 50% لوگ جاہل ہو وہ کیا کرے گا؟ ہم نوکری مانگتے ہیں، بھائی نوکری 2 طریقے سے ملتی ہے۔ ایک جو گورنمنٹ کی عام اسکیمیں ہیں، اس اسکیم کے تحت نوکری ملتی ہے، جو اس میں چلا گیا، جو پاس ہو گیا، چھوٹا موٹا ایگزام ہوا، پاس ہو گیا۔ کچھ نوکری ایسی ملتی ہے جو چھین کر کے لی جاتی ہے کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اتنی نوکری میں تو ہم مسلمان کا تو کہیں حصہ ہی نہیں۔ کتنی تعداد ہے ہماری، آپ اس میں کوشش کیجئے۔ تو تعلیم جو ہے، تعلیمی گراف ہمارا اس ملک کے اندر کس قدر نیچے ہے کہ آپ اندازہ لگائیے۔ ہم یہاں ابھی جو لوگ موجود ہیں اور جن لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، ان سے ہم یہ کہیں گے کہ اس مادیت کے دور میں پیسہ کمانے کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ اور برباد مت کیجیے۔ کوئی بھی پیشہ خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بینک کے ڈپارٹمنٹ سے بہت اونچا ہو گیا، اب ہر آدمی بچے کو بینک کے ڈائریکٹر میں گھساتا ہے، بھیجتا ہے، جاؤ بھائی وہاں کام کرو۔ اسی طرح کوئی آدمی دیکھا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا تھا، رزق جو ہے مقدرات سے آتی ہے، یہ لکھی ہوتی ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ لکھے گا جھٹ مار کے آئے گی۔ لیکن علم جو ہے جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے علم نہیں ملنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو مسلمان ڈاکٹر بنو، اور ایسا مسلمان ڈاکٹر جو اپنے دین کو جانتا ہو اور انسانیت کی خدمت کا، اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، ایسا ڈاکٹر بنو، اور اسی طرح سے تمام فیکلٹی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اپنے بچوں کو بھائی پڑھاؤ۔ بزنس بعد میں کر لے گا، اس کی جب عمر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بزنس بھی کر لے گا، اور پڑھ لے گا تو اس کے راستے، تمام راستے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ لیکن اگر جاہل رہے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بینک بنانے والا جو ہے نا
फैब को कंपनी बना देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बैग का काम करे और उसके बाद कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि ये मुकद्दरात है। लेकिन आप देखें कि जो इल्म हासिल करता है, इल्म की गहराई रखता है, वो कहीं ना कहीं अपना मकाम जाकर के पहुंचा देगा। इसलिए इस हकीकत को हम सबों को समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को इसकी तौफीक से नवाजे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।